نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آیاتنا الآیہ صدق اللہ العظیم۔ محترم بزرگوں اور دوستو، میں پہلے اپنی کمی آپ کے سامنے رکھتا ہوں تاکہ آپ مجھے سمجھ کر اور میری بات سنیں۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں اسٹیج کے شاہ سوار، خطیب، بے دھڑک بولتے ہیں، بڑی جلدی جلدی بولتے ہیں، بڑے الفاظ استعمال کرتے ہیں، سننے والوں کو بڑا مزہ آتا ہے، سمجھ میں کچھ آوے یا نہ آوے اس کا کچھ پتہ نہیں۔ آپ تجربہ کر کے دیکھ لینا۔ ہمیں کبھی ایسا کرنے کا موقع نہیں ملا، اور موقع بھی مل جاتا ہمیں کچھ اچھا نہیں لگا، بلکہ ہم نے 40 سال مدرسے میں بیٹھ کر قرآن و حدیث اور فقہ کا درس دیا ہے، اور کوشش یہ کی ہے کہ میری جماعت کا، میری کلاس کا ہر بچہ سمجھ جائے، جو سمجھدار ہے وہ بھی سمجھ جائے، اور جو نہ سمجھ ہے وہ بھی سمجھ جائے۔ ہم نے یہی کوشش کی، یہی مزاج بن گیا۔ تو جب ہمارے سامنے مسلمان بھائیوں کا مجمع ہوتا ہے تو وہاں پر بھی اپنی طبیعت میں یہی بات ہوتی ہے کہ بات میں مزہ آوے یا نہ آوے، لیکن جو سمجھایا جاوے وہ مجمع سمجھ جائے، بلکہ ہر آدمی سمجھ جائے۔ تو بھائی، میری اس کمی کوتاہی کو آپ سامنے رکھ کر میری بات سمجھیں۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، ہمارا عمل کیسا ہے، لیکن مسلمان کے اندر یہ جذبہ اب بھی پوری طریقے سے موجود ہے کہ جب اس کو قرآن پاک کی بات صحیح سنائی جاتی ہے تو اس کے دل میں گھر کر جاتی ہے، اس کے دل میں اترتی ہے، اور وہ اس کو مانتا ہے، حتیٰ کہ اگر کسی کی سمجھ میں نہ آوے اور اس کا دل اس کو قبول نہ کرے، پھر بھی وہ دین کی عظمت کی وجہ سے، قرآن پاک کی عظمت کی وجہ سے اس کو جھٹلانے کی ہمت نہیں کرتا۔ یہی ہمارا طرز عمل، یہی ہمارا یقین حدیث کے بارے میں بھی ہے۔ اس میں تو اختلاف ہو سکتا ہے کہ یہ حدیث ہے یا نہیں ہے، لیکن جب یہ بات مان لی گئی کہ یہ حدیث ہے، تب ہر مسلمان اس کو مانے گا، ہر مسلمان اس کو مانے گا۔ الحمدللہ ہمارے اندر یہ جذبہ موجود ہے۔ اس میں تو اختلاف ہو سکتا ہے کہ یہ سنت ہے کہ نہیں، لیکن جب یہ بات مان لی گئی کہ سنت ہے تو ہر مسلمان اس کو مانے گا۔ اس لیے قرآن کے اندر رہتے ہوئے بات کی جا رہی ہے۔
حدیث کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے بات کی جائے. اگر کوئی بات اس کے علاوہ کی جاوے تو وہ قرآن کی بات کو سمجھانے کے واسطے کی جاوے, وہ حدیث کا مطلب سمجھانے کے واسطے ہی کی جاوے, یعنی وہ بھی قرآن و حدیث کے دائرے ہی میں آ گئی بات. تو پیارے دوستو, ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم, آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ایسا اعزاز بخشا ہے, ایک ایسی عزت بخشی ہے کہ وہ کسی دوسرے نبی کو بھی عطا نہیں, کسی نبی کو عطا نہیں. اور وہ ایک ہی نہیں ہے بلکہ بہت سارے ہیں. جی ہاں, وہ بات کوئی ایک ہی نہیں ہے بلکہ ایسے اعزاز بہت سارے ہیں. ان میں سے ایک ہے معراج. ماشاءاللہ شہر حیدرآباد کے آپ رہنے والے اور پڑھے لکھے بہت سارے آپ میں گریجویٹ ہوں گے, میرے سے زیادہ سمجھ رکھتے ہوں گے, پڑھا میں کرسی پہ بیٹھا ہوا. ہاں, ایسے لوگوں کے سامنے علمی بات کی جاوے تو ان کو زیادہ فائدہ ہوتا ہے. تو آپ سمجھئے ہمارے اسلامی ذخیرے میں دو لفظ استعمال ہوتے ہیں, ایک کو کہتے ہیں اسراء اور ایک کو کہتے ہیں معراج. اسراء کا مطلب ہوتا ہے عربی میں رات میں چلنا, اور معراج کا مطلب ہوتا ہے اوپر چڑھنا. تو مکہ مکرمہ سے, مسجد حرام سے اور مسجد اقصی تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ سفر اسراء کہلاتا ہے, اسراء. اور اس کا ذکر اس آیت شریفہ میں موجود ہے جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے. یہ 15ویں پارے کی پہلی آیت ہے. سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا. اس کا ترجمہ قریب قریب آپ کے سامنے آ ہی گیا. اس کا جو آخری جملہ ہے لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا, ہم اپنے بندے کو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک راتوں رات اس لیے لائے ہیں تاکہ ہم ان کو اپنی کچھ نشانیاں دکھائیں, کچھ نشانیاں دکھائیں. بہرحال آپ یہاں تک تشریف لائے, اس کو اسراء کہا جاتا ہے. پھر یہاں تمام انبیاء کرام علیہ السلام کی امامت کی, اور تمام انبیاء کرام علیہ السلام کی امامت کرنے کے بعد پھر حضرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمانوں کی طرف لے کر چلے. اس کو کہتے ہیں معراج. معراج میں اس میں سے کچھ مختصر باتیں بتا رہا ہوں, آپ سنتے رہیے گا.
ایک لمبی حدیث ہے اور قریب قریب صحائح ستہ جو حدیث کی مشہور 6 کتابیں ہیں ان سب میں وہ حدیث موجود ہے. جی ہاں، معراج کے معنی سمجھانے کے واسطے میں اس میں کا کچھ حصہ آپ کو بتاتا ہوں. حضرت جبریل، حضرت میکائیل علیہ السلام دونوں ساتھ تھے. وہ آپ کو لے کر آسمانوں کی طرف چلے. پہلے آسمان پر گئے اور آسمان کے اندر دروازے ہیں، دروازے. ہاں، مسلمانوں کا مجمع ہو اور دھیان سے سنیں تو دل کے اندر چشمے ابلنے لگتے ہیں، اور ایسا ہوتا کہ یہ بھی بتا دو، یہ بھی بتا دو، یہ بھی بتا دو، یہ بھی بتا دو. جو کچھ آج تک دنیا والوں نے دیکھا ہے وہ صرف روئے زمین پر دیکھا ہے، اور اللہ کی مخلوق اور اللہ کی کائنات جتنی روئے زمین پر ہے اس سے کہیں زیادہ آسمانوں میں اوپر ہے. اور اللہ کی جیسی زبردست حکومت اس دنیا میں ہے اس سے کہیں زیادہ زبردست حکومت آسمانوں میں ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہر کام پورے نظام کے ساتھ ہے، نظام کے ساتھ ہے. الٹپ نہیں ہے. الٹپ کا مطلب سمجھتے ہیں آپ؟ الٹپ نہیں ہے، بے ترتیبہ نہیں ہے، پورا نظام کے ساتھ ہے، پورا نظام کے ساتھ ہے. اور اتنا مستحکم اور اتنا مضبوط نظام ہے کہ اللہ کی کوئی مخلوق اس کے خلاف نہیں کر سکتی. ہمیں انسانوں کو تھوڑا سا اختیار دیا ہے، وہیں گڑبڑ کرتے ہیں ہم. باقی ساری مخلوق اللہ کے حکم کے خلاف نہیں کر سکتی. تو میں جو عرض کر رہا تھا کہ جیسی کائنات اس زمین پر ہے اس سے کہیں آسمانوں میں ہے. 7 آسمان ہیں، حدیثوں سے بھی معلوم ہوتا ہے، قرآن پاک سے بھی معلوم ہوتا ہے. اور اس کے اندر آسمانوں کے اندر دروازے ہی دروازے ہیں، بہت سارے دروازے ہیں اور الگ الگ دروازے ہیں. اس دروازے سے کیا بندوں کا رزق اترتا ہے، اس سے اس کے اعمال چڑھتے ہیں، اس سے فرشتے جاتے ہیں. وہ دروازے الگ الگ ہیں. حضرت جبریل، حضرت میکائیل آسمان پر پہنچے، پہلے آسمان پر پہنچے. دروازہ کھٹکھٹایا، اندر سے جواب آیا، کون؟ آپ کیا جواب دیں گے؟ میں ہوں. نہیں، کبھی ایسا میں جواب مت دیجیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے. اگر آپ سے کوئی پوچھے کون تو آپ کہیے میں ہوں محمد زکریا، ایسے کہیے. میں ہوں یہ مت کہیے. تو جبریل نے کہا میں ہوں جبریل. اندر سے آواز آئی، آپ تنہا ہیں یا آپ کے ساتھ کوئی اور بھی ہے؟ جبریل نے کہا نہیں، میں تنہا نہیں ہوں، میرے ساتھ نبی آخر الزمان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. میں نے ایک بات آپ سے کہی کہ اللہ کا نظام ہے نا، اللہ کا سارا کام وہ نظام کے تحت ہے. ان سوال جواب سے آپ سمجھ رہے ہوں گے وہ بات. اور یہ بھی ایک بات میں نے بتائی کہ اللہ کی مخلوق اللہ کے حکم کی نافرمانی نہیں کر سکتی، خلاف ورزی نہیں کر سکتی. وہ تو کچھ باتوں کا ہمیں اختیار دیا گیا ہے، وہاں کرتے ہیں ہم گڑبڑ جو کرتے ہیں. اس لیے فرشتہ، اس فرشتے کو جو حکم دیا گیا تھا وہ اس کو پورا بجا لا رہا، پورا بجا لا رہا.
اس کا اگلا سوال تھا کہ یہ خود آئے ہیں یا ان کو بلایا گیا ہے؟ یہ خود آئے ہیں یا ان کو بلایا گیا ہے؟ حضرت جبریل نے فرمایا کہ ان کو بلایا گیا ہے۔ یہ سوال جواب ہوئے تو دروازہ کھول دیا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت جبریل اندر تشریف لے گئے۔ میکائیل بھی کے ساتھ تھے، وہ بھی اندر تشریف لے گئے۔ دوستو، ایسا ہی دوسرے آسمان پر، ایسا ہی تیسرے آسمان پر، ایسا ہی چوتھے آسمان پر، پانچویں آسمان پر، چھٹے آسمان پر، ساتویں آسمان پر اسی طرح ہوا۔ اسی طرح سوال جواب ہوئے اور ان سوال جوابات کے بعد دروازہ کھولا گیا اور پھر اندر تشریف لے گئے۔ کسی کے ذہن میں آ سکتا ہے، اور اگر حدیث پاک سن کر، قرآن پاک سن کر، اس کا ترجمہ سن کر کوئی شک و شبہ پیدا ہوا کرے، کوئی سوال پیدا ہوا کرے، تو اس کو اپنے دماغ میں لیے مت پھرا کرو، بلکہ اللہ یوں ارشاد فرماتے ہیں فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ اس کا میں آسان ترجمہ کروں، جو تمہیں معلوم نہ ہو علم والوں سے پوچھ لیا کرو۔ تو اپنا وہ شک و شبہ، اپنا وہ اشکال کسی صاحب علم کے سامنے رکھ کر دور کر دیا کرو، انشاءاللہ دور ہو جائے گا۔ تو ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں آئے، اور غالب گمان یہ ہے کہ ہر سمجھدار کے ذہن میں آئے گا، اور وہ یہ کہ بات سمجھ میں نہیں آئی دروازہ کیوں بند تھا، بات سمجھ میں نہیں آئی اتنے سوال و جواب کے بعد کیوں دروازہ کھولا گیا۔ ہم تو عزت، احترام، اکرام اس میں دیکھتے ہیں کہ مہمان کے واسطے چھوٹے کھڑکی نہیں، بڑا پھاٹک کھول دیا جاتا ہے، پہلے ہی کھول دیا جاتا ہے، اور اس کے آنے سے پہلے گھنٹوں پہلے لوگ قطار میں کھڑے ہو جاتے ہیں، قطار لگا کر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یہاں یہ کیا ہوا؟ ہاں، کسی کے ذہن میں آیا ہوگا، کسی کے ذہن میں سوال نہیں آیا ہوگا، اب سن کر سبھی کے ذہن میں آیا۔ دوستو، میں نے پہلے آپ سے عرض کیا تھا، اللہ کا سب کام پورے نظام کے تحت۔ اللہ نے آسمانوں میں دروازے بنائے، مختلف دروازے بنائے۔ اللہ نے جب یہ زمین بنائی، اللہ نے جب یہ آسمان بنائے، تو ایک دروازہ ہر آسمان میں یہ اس لیے رکھا گیا تھا کہ اس سے میں اپنے لاڈلے حبیب اور نبی آخر زمان محمد مصطفیٰ کو بلاؤں گا معراج میں، اور اس دروازے میں نہ اس سے پہلے کوئی داخل ہوگا نہ اس کے بعد کوئی داخل ہوگا۔ یہ دروازے نہ اس سے پہلے کسی کے واسطے کھولا جائے گا نہ اس کے بعد کسی کے واسطے کھولا جائے گا۔ آپ ساتوں آسمان پر پہنچے، ابھی شاعر صاحب جو پڑھ رہے تھے سدرۃ المنتہا تک پہنچے۔ سدرہ اس کے معنی ہے بیری کا درخت، اور منتہا لاسٹ، آخری حد۔ یہ وہ حد ہے، یہ وہ سرحد ہے جہاں تک مخلوق جاتی ہے۔ یہیں تک مخلوق فرشتے جاتے ہیں۔ اسی بیری پر اللہ کے تمام احکام نازل ہوتے ہیں، اور یہیں سے متعلقہ فرشتوں کو وہ احکام تقسیم کر دیے جاتے ہیں، نفاذ کے واسطے، عمل درآمد کے واسطے یہیں سے نافذ کر دیے جاتے ہیں۔ یہ کو سدرۃ المنتہا کہتے ہیں۔
میں اہل علم کے لیے بتا دوں کہ اس سے آگے بھی ایک مقام معلوم ہوتا ہے، مقام اس کو حدیث کی کتابوں میں، سیرت کی کتابوں میں مقام صریف الاقلام کہا گیا ہے۔ مقام صریف الاقلام وہ ایک آفس ہے، ایک ہیڈ کوارٹر ہے، جہاں پر کچھ خاص فرشتے مقرر ہیں، اور وہ اللہ کے احکام لوح محفوظ میں سے لکھ کر نقل کر کے اس بیری تک پہنچاتے ہیں، بس اور کوئی نہیں ہے آگے، اور کوئی نہیں ہے آگے، بس ایک ہیڈ کوارٹر ہے اللہ کا کہ وہاں سے فرشتے لوح محفوظ میں سے احکام نقل کر کے بیری تک پہنچاتے ہیں۔ باتیں اس میں بہت ہیں، ان میں جو سنانا چاہ رہا ہوں وہ بتا رہا ہوں۔ یہاں پر ایک بڑا مزیدار واقعہ ہے، ایمان سے دل لبریز ہو جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے دل لبریز ہو جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت ہمارے رگ و ریشے میں اتر جاتی ہے، دل کی گہرائی میں اتر جاتی ہے، اور وہ جو شاعر نے کہا لا يمكن الثناء كما كان حقه، لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد الخدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر۔ شاعر دنیا میں گزرے، ہر زبان میں شاعر گزرے، ہر قوم میں شاعر گزرے، انسانوں میں ایک انسان ایسا ہے جس کی ہر قوم کے شاعر نے تعریف اور مدح کی ہے، ہر زبان کے شاعر نے اس کی تعریف کی ہے اور اس کی مدح کی ہے، اور اپنے علم، اپنی فصاحت، اپنے زور قلم کو آخری حد تک کام میں لا کر آپ کی تعریف کی ہے۔ اس نے کچھ بھی لکھا، اس نے کتنے بھی لکھا، لکھ کر جب اس نے اس کو پڑھا تو اس کا احساس یہ ہوتا تھا، اس کا احساس یہ ہوتا ہے کہ جس شخصیت کی تو تعریف کر رہا ہے تو نے اس کی شان کچھ نہیں لکھا، جس شخصیت کی تو تعریف کر رہا ہے تو نے اس کے شان کچھ بھی نہیں کہا۔ اس لیے گویا کہ وہ اپنے ان اشعار کو، اپنے اس قصیدے کو دیکھ کر پڑھ کر شرمندہ ہوتا ہے۔ ایک شاعر نے اپنے دلی جذبات کو اس طرح بیان کر دیا لا يمكن الثناء كما كان حقه، اس کی تعریف جیسے کہ اس کی تعریف ہونی چاہیے ممکن ہی نہیں ہے۔ بس یوں کہہ دو کہ اللہ کے بعد کسی کا مرتبہ اور مقام ہے تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد الخدا بزرگ تو ایک قصہ مختصر۔ بہرحال وہاں پہنچے، پہنچنے کے بعد حضرت جبریل نے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آگے آپ تنہا جائیں، آگے آپ تنہا جائیں۔ نبی اور انسان بہرحال انسان ہوتا ہے، کچھ دلی جذبات، کچھ فطری چیزیں ہوا کرتی ہیں،
تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل کے بغیر آگے جانے کی ہمت نہیں جٹائی. سفر بھی پہلا تھا، عالم بھی بالکل نیا تھا. رہبر سے بڑی آسانی ہوتی ہے، بڑی سہولت ملتی ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا. اس واقعے کو بہت سارے شاعروں نے، اردو والوں نے، فارسی والوں نے، عربی والوں نے بیان کیا، لیکن پتہ نہیں کیا چاشنی ہے شیخ سعدی کے الفاظ میں، فارسی کے الفاظ میں. ہمیں اس سے بڑھیا نہیں لگا، اس سے اچھا نہیں لگا. جی باقی انہوں نے اس طرح سے بیان کیا. چوں در دوستی مخلصم یافتی، عنانم ز صحبت چراتا آفتی. چوں در دوستی مخلصم یافتی، عنانم ز صحبت چراتا آفتی. اے جبریل، میرا تمہارا ساتھ تو بہت پرانا ہے. کتنا پرانا ہے؟ کتنا پرانا ہے بتا دو؟ برا تو نہیں ماننے کے ہیں؟ نہیں، اتنا حوصلہ رکھنا چاہیے کہ بات سنیں چاہے ہماری مرضی کے خلاف ہو. سنیں، غلط ہی کیوں نہ ہو، بعد میں تحقیق کریں. مسلمان کی تو یہ شان ہے، مسلمان کی تو یہ صفت ہے کہ وہ حق کا متلاشی ہوتا ہے. اگرچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ صفت بیان کی گئی ہے، لیکن تاریخ سے معلوم ہوتا ہے، سیرت پاک سے معلوم ہوتا ہے کہ تمام صحابہ کی یہ صفت کی. کیا؟ کان وقافا عند کتاب اللہ، وہ اللہ کی کتاب کے پاس ٹھہرنے والے تھے. جب ان کو کوئی صحیح بات معلوم ہوتی تھی، بس فوراً ان کی سوچ بدل گئی، ان کی تھیوری بدل گئی، ان کا علم بدل گیا، ان کی رائے بدل گئی، اور وہ سب اس پر متفق ہو گئے جو کلام پاک میں بیان کیا گیا. وہ سب اس پر متفق ہو گئے جو حدیث پاک میں بیان کیا گیا. دوستو، میرا ارادہ کچھ اور بیان کرنے کا تھا، دیکھیں گے اگر اس کا بھی وقت ملا، لیکن میں آپ کو یہ بات بتا رہا ہوں جو میری زبان پر اس وقت آ گئی ہے اور غیر اختیاری طور پر آ گئی ہے. اور سنیے اس کو آپ، اور جتنے دھیان سے سن رہے ہیں آپ، اس سے زیادہ دھیان سے سنیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے پردہ فرما گئے. ابھی آپ کی میت رکھی ہوئی ہے، لیکن صحابہ کرام انصار اور مہاجرین دونوں سقیفہ بنی ساعدہ میں جمع ہیں. انصار کہہ رہے ہیں کہ خلیفہ ہم میں سے ہوگا، مہاجرین کہہ رہے ہیں کہ خلیفہ ہم میں سے ہوگا. ہمارے گاؤں میں کہتے ہیں تکرار بڑھ گیا، اختلاف بڑھ گیا. جی تو بات کو نزدیک کرنے کے واسطے، اتفاق کے نزدیک کرنے کے واسطے ایک رائے آئی کہ خلیفہ دو ہوں، ایک مہاجرین میں سے اور ایک انصار میں سے. اس سے اتفاق تو ممکن تھا، لیکن یہ پورے اختلاف کی جڑ تھی. خلیفہ اور امیر المومنین تو ایک ہی ہونا چاہیے. خیر، یہ بات ہوتی رہی، آوازیں بلند ہوتی رہی. جن لوگوں کو اس زمانے میں اقتدار کی حویث ہے، جو کرسی کے بغیر ایک دن نہیں رہ سکتے،
وہ جانتے ہیں اس وقت وہاں کا منظر کیا ہوگا، وہ جانتے ہیں اس وقت وہاں کے جذبات کیا ہوں گے۔ لیکن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ یوں ارشاد فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، الائمۃ من القریش، جس کا حاصل یہ ہے کہ میرے بعد امیر المؤمنین خلیفۃ المسلمین قریش میں سے ہوگا۔ میرے دوستو، یہ بات سن کر مہاجرین کا خاموش ہو جانا اور مہاجرین کا اس کو تسلیم کر لینا تو سمجھ میں آتا ہے، لیکن انصار پر بھی سناٹا چھا گیا، اور یہ حدیث پاک سننے کے بعد پھر کسی نے یہ مطالبہ نہیں کیا کہ خلیفہ انصار میں سے ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سن کر اور ایک قابل اعتماد انسان کی زبان سے سن کر ان کی سوچ بدل گئی، ان کی رائے بدل گئی، ان کا مطالبہ ختم ہو گیا۔ مومنین کی شان یہی ہوتی ہے کہ اللہ کا حکم سن کر وہیں ٹھہر جاتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سن کر وہیں ٹھہر جاتے ہیں۔ اور میرے دوستو، معاف کیجئے، سمجھیے بات کو، ہم سب کے واسطے یہ ممکن نہیں ہے کہ ہم قرآن پاک کے الفاظ کے ماہر ہوں، یہ ممکن نہیں ہے کہ ہم قرآن پاک کے معنی اور تفسیر کے ماہر ہوں۔ مشاہدہ ہے، کتنے ہیں جن کو 3-4 سورتیں یاد ہے، پورا قرآن پاک بھی یاد نہیں، معنی مطلب کی بات تو دوسری۔ اور رہی حدیث پاک کی بات، وہ تو ایک بہت بڑا ذخیرہ ہے۔ ان میں یعنی قرآن کے ماہر اور حدیث کا ماہر کچھ ہی لوگ ہوتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت پر جو انعام فرمائے ہیں، ان انعامات میں سے ایک انعام یہ بھی ہے کہ قرآن پاک کے ماہر، حدیث پاک کے ماہر، قرآن پاک کا صحیح مطلب سمجھنے والے، قرآن پاک کا صحیح مطلب سمجھ کر صحیح عمل کرنے والے، اور قرآن پاک کو صحیح سمجھ کر صحیح عمل کر کے اپنی زبان سے اپنے عمل سے دوسروں تک قرآن پاک پہنچانے والے، اور حدیث پاک کو چھان پھٹک کر یہ بتانے والے کہ یہ پکی بات ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے، یہ حدیث پاک ہے، اور یہ بتانے والے کہ ہاں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہو سکتی ہے، لیکن اتنی زیادہ مضبوط بات نہیں ہے۔ اور نیچے تک علماء بھی جانتے ہیں، آپ بھی جانتے ہیں، حدیث صحیح، حدیث غریب، حدیث ضعیف، حدیث حسن، وہ سب اسی طرح کی ہے۔ کچھ آپ کی سمجھ میں آیا ہوگا، سب نہیں سمجھ میں آ سکتا۔ تو میں عرض کر رہا ہوں کہ ماہر کچھ ہی لوگ ہوتے ہیں۔ اللہ نے قیامت تک کے لیے یہ ذمہ داری لی ہے کہ میں قرآن و حدیث کے ماہر اور قرآن حدیث پر عمل کرنے والے، جب تک روئے زمین پر مجھے مسلمانوں کو باقی رکھنا منظور ہوگا، اس وقت تک باقی رکھوں گا، اور وہ کسی چیز کی پرواہ نہیں کرنے کے، کوئی ان کو پوچھے نہ پوچھے، کوئی ان کی سنے نہ سنے، کوئی ان کی طرف متوجہ ہو یا نہ ہو، جب وہ بولیں گے تو حق بولیں گے۔ یہ حدیث پاک آپ نے سنی ہوگی، لیکن میں نے آپ کو اتنی آسان کر کے اس کو بتائی، اتنی آسان کر کے اس کو بتائی کہ ایسا لگتا ہے کہ یہ حدیث بھی نہیں ہے میرے الفاظ سے، کوئی قصہ کہانی ہے نہیں، حدیث ہے، یہ حدیث ہے۔ تو میں اب یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جب ہمارے سامنے کوئی معتمد آدمی، قابل اعتماد انسان یہ بتاوے کہ یہ اللہ کا حکم ہے، تو ہمیں وہیں ٹھہر جانا چاہیے۔ جب ہمیں کوئی قابل اعتماد انسان، حدیث کا ماہر ہمیں یہ بتاوے کہ یہ سنت ہے، تو ہمیں وہیں ٹھہر جانا چاہیے، یعنی اس کو اپنی سب رائے ختم کر کے، اپنی سب سوچ ختم کر کے ہمیں اسے سنت مان لینا چاہیے۔
اور اپنا عمل اسی کے مطابق، اپنی سوچ اسی کے مطابق کر لینی چاہیے۔ تو بات یہ چلی تھی دوستی کتنے تھی؟ تو میرے دوستو، یہ تو معراج کی رات ہے، اور ایک دن وہ تھا جس دن جبریل علیہ السلام غار حرا میں سب سے پہلے آپ کے پاس گئے تھے۔ اس میں کتنا فاصلہ ہے، کتنی مدت ہے؟ غار ثور میں جب پہلی آیت آپ پر نازل ہوئی تو وہ رمضان میں نازل ہوئی تھی، شب قدر میں 21ویں رات میں۔ لیکن شب معراج کے بارے میں کسی حدیث سے معلوم نہیں ہوتا کہ یہ کون سے سال میں ہوئی اور کون سے مہینے میں ہوئی، کسی حدیث سے معلوم نہیں ہوتا۔ اس میں اتنی باتیں ہیں کہ متعین طریقے پر یہ کہنا مشکل ہے کہ کس سال میں معراج ہوئی اور کس مہینے میں معراج ہوئی اور کس رات میں معراج ہوئی۔ جی، سیرت پاک کی کتابوں میں یا کہو تاریخ کی کتابوں میں یہ بھی ملتا ہے کہ ربیع الاول میں ہوئی، یہ بھی ملتا ہے کہ اس سے اگلے مہینے میں ہوئی جس کو ہم ربیع الثانی یا ربیع الاخر کہتے ہیں، اور یہ بھی ملتا ہے کہ رجب کے مہینے میں ہوئی، اور یہ بھی ملتا ہے کہ رجب کی 27ویں رات میں ہوئی، اور یہ بھی ملتا ہے کہ رجب کے پہلے ہفتے میں ہوئی، اور یہ بھی ملتا ہے کہ رمضان میں ہوئی، اور یہ بھی ملتا ہے کہ رمضان سے اگلے مہینے میں شوال میں ہوئی، اور یہ بھی ملتا ہے کہ ذی الحج کے مہینے میں۔ ان میں سے متعین طریقے پر نہیں کہا جا سکتا کہ کون سی بات صحیح ہے، ہر ایک میں سے کچھ نہ کچھ ذوق موجود ہے، اور علماء اسی بات پر متفق ہیں کہ متعین طریقے پر یہ بتا دینا کہ معراج کس سال میں ہوئی، کس مہینے میں ہوئی، بہت مشکل بات ہے، بہت مشکل بات ہے۔ وجہ ہوگی اس کی کچھ، ہم نے تو اس کو بہت اہتمام سے بنانا شروع کر دیا، لیکن صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے دور میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باقی حیات میں نہیں ملتا کہ اس کا کوئی اہتمام اس طرح سے کیا گیا۔ ہم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اور معراج کے انعام کو سننے کے واسطے اس رات جمع ہو جاتے ہیں۔ ہاں، بہرحال کتنی پرانی دوستی ہے یہ تو معلوم نہیں ہوتا، لیکن بہت پرانی ہے، دسیوں سال پرانی ہے۔ اس لیے کہتے ہیں چودر دوستی مخلصم یافتی عنانم ز صحبت چرا تافتی، میری تمہاری دوستی بہت پرانی ہے اور تم نے دیکھا میں دوستی میں بالکل مخلص ہوں، ایک با وفا دوست ہوں آپ کا۔ لیکن مجھے تعجب ہو رہا ہے کہ آپ میرا ساتھ چھوڑ رہے ہیں، میرے ساتھ آگے نہیں چل رہے ہیں۔ تو کیا کہا جبریل نے؟ گر پر ترے موئے، گر پر سرے موئے بر تر پرم، فروغ تجلی بسو زد پرم۔ گر بر سرے موئے بر تر پرم، فروغ تجلی بسو زد پرم۔ جی چاہتا ہے بار بار پڑھو اس کو، بار بار پڑھو، بات ہی ایسی ہے، الفاظ بھی ایسے ہیں۔ حضرت جبریل یوں کہتے ہیں اگر ایک بال کے برابر آگے بڑھ گیا تو اللہ کی تجلی سے میرے پر جل جائیں گے۔ آگے جانا آپ ہی کا مقام ہے، آپ ہی کا مرتبہ ہے، میں آگے جانا میری حیثیت نہیں ہے، میرے لیے الاؤ نہیں ہے آگے جانا۔ میرے دوستو اس کو معراج کہتے ہیں، جو بیت المقدس میں نماز پڑھا کے پھر آسمانوں کی طرف چلے اور سدرۃ المنتہا سے آگے چلے اور اللہ کے حضور حاضر ہوئے، اس پوری کو معراج کہتے ہیں۔ یہ بات میں نے سمجھانی تھی، درمیان میں کچھ اور باتیں تھی اور بھی کچھ میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں۔
اور ماشاءاللہ درمیان میں بڑی اچھی بات آ گئی ہے، اب آپ کے لیے سمجھنا آسان ہو جائے گا۔ اور سنو، عقیدے کی بات ہے، عقیدے کی بات ہے، کسی گمراہ کی بات مت سننا۔ جو میں کہوں یہ سچ ہے، تمام امت کا اس پر اتفاق ہے، کچھ گمراہ لوگ ہی اس سے اختلاف کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اسراء کا ذکر، راتوں رات مکہ مکرمہ سے اور مسجد اقصیٰ تک جانا، یہ قرآن پاک کی اس آیت شریفہ میں موجود اور مذکور ہے۔ اس کو جھٹلانے والا کافر ہے۔ وہ قرآن پاک کی اس آیت کا منکر ہے، انکار کرنے والا ہے، وہ کافر ہے۔ جو مکہ مکرمہ سے یروشلم تک بیت مقدس تک آپ کے جانے کا انکار کرے، وہ اس آیت کا منکر ہے، قرآن پاک کی ایک آیت کا انکار کرنے والا ہے۔ اور اس کے بعد جو ہے اس کو جو معراج جس کو کہا جاتا ہے، اس کا ذکر قرآن پاک میں اشاروں میں موجود ہے، صاف موجود نہیں ہے۔ وہ نجم اذا ہوا میں کئی آیتوں سے سمجھا جاتا ہے، موجود ہے، لیکن متواتر حدیثوں سے ثابت ہے، متواتر حدیثوں سے ثابت ہے، یعنی اتنی حدیثوں سے ثابت ہے کہ ان کا انکار ممکن نہیں ہے، اس کا انکار ممکن نہیں ہے۔ یہ دو باتیں مجھے آپ کو بتانی تھی۔ کچھ گمراہ لوگ، کچھ گمراہ فرقے ہمارے عقیدے خراب کرتے رہتے ہیں، اور کوئی نہ کوئی اس کے چکر میں ان کے آ جاتا ہے۔ میں تمام علماء کرام سے جو یہاں موجود ہیں، جن تک میری یہ آواز پہنچے، ان سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جب کوئی فتنہ ابھرے اور آپ اس کا تعاقب کریں تو اس کی تردید سے زیادہ اس کی تشہیر ہوتی ہے ہمارے عمل سے۔ اس لیے پہلے ہی سے سچ باتیں، صحیح باتیں، صحیح عقیدے، سچے عقیدے وہ مسلمانوں میں اتنے عام کر دو کہ اس کے خلاف جب وہ سنیں وہ خود ہی کہہ دے کہ تو غلط کہہ رہا ہے، وہ خود ہی کہہ دے کہ تو غلط کہہ رہا ہے۔ اس لیے میں نے اپنی پوری بات کا فوکس اسی پر رکھا ہے کہ میں آپ کو یہ بتا دوں کہ کچھ لوگ اس کا انکار کرتے ہیں تو وہ غلط کہتے ہیں، اتنی حدیثوں سے ثابت ہے جن کا انکار نہیں کیا جا سکتا، جن کو جھٹلایا نہیں جا سکتا۔ دو باتیں آپ کو میں نے بتائی۔ اب اگلی بات سنیے۔ کچھ ملحد لوگ، بے دین لوگ جو اپنے آپ کو مفکر بتاتے ہیں، اپنے آپ کو محقق بتاتے ہیں، اسکالر آپ کو بتاتے ہیں، اور نہ معلوم کیا ان کے بارے میں میڈیا اور دوسرے لوگ مشہور کرتے ہیں۔ وہ یوں کہتے ہیں کہ معراج جسمانی نہیں ہوئی بلکہ روحانی ہوئی۔ آپ کا جسم تھر تو ام ہانی کے گھر میں ہی تھا، آپ کی روح وہاں سے چلی اور بیت المقدس پہنچی، اور بیت المقدس سے آسمانوں میں پہنچی۔ وہ یوں کہتے ہیں کہ روحانی تھی، جسمانی نہیں تھی۔ وہ غلط کہتے ہیں۔ سچ یہ ہے کہ آپ اپنے جسم وجود کے ساتھ براق پر بیٹھ کر مکہ مکرمہ سے، مسجد حرام سے، حتیم سے چلے اور مسجد اقصیٰ پہنچے۔ آپ اپنے مبارک وجود کے ساتھ، آج اپنے پاک جسم کے ساتھ، جبریل کے ساتھ، میکائیل کے ساتھ آسمانوں تک چڑھے، 7ویں آسمان تک گئے، سدرۃ المنتہا تک گئے، اللہ کے سامنے، اللہ کے دربار میں حاضر ہوئے، اپنے جسم اطہر کے ساتھ، اپنے پاک جسم کے ساتھ، نہ کہ صرف روح کے ساتھ۔ میں دلیلیں دوں گا تو بات بہت ہی ہوگی، لمبی ہوگی، اتنی باتیں کافی ہیں۔ ایک بات اور سنو اور بیٹھ جاؤ، ایک بات اور سنو۔ ہاں، کچھ بددین لوگ یوں کہیں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ معراج جاگتے میں نہیں ہوئی، سوتے میں ہوئی، خواب میں ہوئی۔ تو دوستو اگر خواب میں ہوئی ہے تو پھر کیا کمال ہے؟ کچھ بھی نہیں، کچھ بھی کمال نہیں۔ آپ سچ جانیے، خواب میں تو میں
چاند پہ گھوم کے آیا ہوں، چاند میں گھوم کے آیا ہوں، اور وہاں سے آنے کے بعد جب میں نے چاند دیکھا، چاند کی سرزمین دیکھی گوگل پر، اس پر، تو یقیناً جیسی میں دیکھ کے آیا تھا ویسی ملی اس میں، وہ ایسی تھی۔ یہ تو کوئی کمال نہیں، یہ کوئی کمال نہیں۔ ہاں، خواب میں تو آدمی نے معلوم کہاں کہاں گھوم لیتا ہے، خواب میں نہیں ہوئی ہے، یہ جاگتے ہوئی بیداری میں ہوئی، یہ بیداری میں ہوئی۔ دوستو، شب معراج اور معراج کا پورا قصہ سنانے میں تو بہت وقت لگے گا، میں نے آپ کو چیدہ چیدہ کچھ باتیں سنائی، کچھ منتخب باتیں آپ کو سنائی۔ مجھے امید ہے کہ آپ کی سمجھ میں بھی آئی ہوں گی، اور مجھے امید ہے کہ آپ کو پسند بھی آئی ہوں گی۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم یہی بات چھوڑ دیں تو ادھوری ہوگی۔ اس سے ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کا پتہ چلتا ہے، چلتا کہ نہیں چلتا؟ اس سے ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا احساس ہوتا ہے، ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ اس سے آپ کی محبت ہمارے دلوں میں اترتی ہے، اترتی کہ نہیں اترتی؟ اترتی ہے۔ اب آپ یہ بتاؤ، آپ کے اس اونچے مقام کا تقاضا کیا ہے؟ آپ کی اس عظمت کا تقاضا کیا ہے؟ آپ کی اس محبت کا تقاضا کیا ہے؟ میرے دوستو، اگر اس تقاضے کو بیان کیا جاوے تو ایک کیا؟ آپ کی ہر بات ماننا، آپ کی ہر بات ماننا، آپ کے لائے ہوئے دین کو ماننا، صرف فرض ہی کو نہیں، صرف واجب ہی کو نہیں، صرف سنت ہی کو نہیں، بلکہ جس کو ہم مستحب کہتے ہیں، یعنی آپ نے کبھی کیا کبھی نہیں کیا، ہاں اس عمل کو پسند کیا۔ اس کا تقاضا یہ ہے کہ ہم ہر بات کو مانیں اور ہر بات کو پسند کریں۔ میں بات ختم کر رہا ہوں، بس آگے نہیں بولوں گا انشاءاللہ۔ ہاں سنیے، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت ہوتی ہے تو خادم بھی ساتھ جاتا ہے۔ خادم یہ دیکھتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سالن کے پیالے میں سے انگلی سے تراش کر کر کے گھیا کے قطلے کھا رہے ہیں، گھیا کے ٹکڑے کھا رہے ہیں، گھیا کے پیس تلاش کر کر کے کھا رہے ہیں۔ معلوم ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گھیا، کدو، لوکی، جو بھی آپ کہیں وہ پسند ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے زندگی بھر کے لیے گھیا کھانا پسند ہو گیا، گھیا کھانا مرغوب ہو گیا۔ کوئی فرض نہیں، واجب نہیں، لیکن اپنے محبوب کی پسند، اپنے محبوب کی پسند تو میری پسند۔ جس کو آپ جتنا چاہیں ہم بھی اس کو اتنا ہی چاہتے ہیں، جس عمل کو آپ جتنا پسند کریں ہم بھی اتنا ہی پسند کرتے ہیں، اور جس کو آپ جتنا ناپسند کریں ہم بھی اس کو اتنا ہی ناپسند کرتے ہیں، ہم بھی اس پر لعنت بھیجتے ہیں، اور جس عمل کو آپ ناپسند کریں ہم بھی اس کو رد کرتے ہیں، ہم بھی اس کو مسترد کرتے ہیں۔ آپ کی عظمت کا، آپ کی محبت کا تقاضا یہی ہے۔ اور یہ محفلیں جو کبھی کبھی لگتی ہیں، اور یہ کانفرنسیں جو کبھی کبھی ہوتی ہیں، اور سیرت پاک کے جو جلسے ہوتے ہیں، وہ یہی بتانے کے لیے ہوتے ہیں کہ آپ کی عظمت، آپ کے مقام کا تقاضا یہ ہے آپ کی ہر بات مانی جاوے، ہر بات مانی جاوے۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اے اللہ تو سب سے بڑا ہے، ہر چیز پر قادر ہے،
ہر چیز کا مالک ہے، ہر چیز کے خزانے تیرے قبضے میں ہیں۔ اے اللہ تیرے خزانے کبھی کم یا ختم ہونے والے نہیں ہیں۔ اگر تو اپنی مخلوق میں سے ہر ایک کو سمندروں کے برابر بخش دے تب بھی تیرے خزانوں میں اتنی کمی نہیں آتی جتنی سمندر میں سوئی ڈبونے سے اس کے پانی میں کمی آ جاتی ہے۔ اے اللہ تو بڑی طاقت والا ہے، تیری قدرت میں مٹی اور سونا پیدا کرنا برابر ہے۔ اے اللہ تو یقیناً بڑی قدرت والا ہے، تیری قدرت میں کنکر پتھر اور ہیرا موتی پیدا کرنا برابر ہے۔ اے اللہ تو یقیناً بڑا مہربان ہے، سب پر مہربان ہے، بڑی بڑی نعمتوں سے نوازتا ہے، بلا عوض عطا فرماتا ہے، بلا استحقاق عطا فرماتا ہے، بے شمار عطا فرماتا ہے، بغیر مانگے عطا فرماتا ہے، اور مانگنے والوں کو کبھی محروم نہیں کرتا۔ اے اللہ تو یقیناً بڑا مہربان ہے، سب پر مہربان ہے، بڑی بڑی خطاؤں کو معاف کرتا ہے، بار بار معاف کرتا ہے، معاف کرنے کو پسند کرتا ہے، سینکڑوں سال کے کفر و شرک تک کو توبہ کرنے سے معاف کر دیتا ہے۔ اے اللہ ہم تیری ان تمام اچھی اور سچی صفات کے واسطے سے مانگتے ہیں، ہم سب کو ایمان کامل عطا فرما، ایمان کی لذت و حلاوت عطا فرما، ایمانی تقاضوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما، ایمانی صفات ہمارے اندر پیدا فرما۔ اے اللہ اپنی صفات کی پہچان عطا فرما، اپنی صفات کا یقین عطا فرما، اپنی محبت و معرفت عطا فرما، اپنا خوف عطا فرما، اپنے نبی کی محبت عطا فرما، نیک لوگوں کی محبت عطا فرما، نیک اعمال کی رغبت پیدا فرما، گناہوں سے نفرت پیدا فرما۔ اے اللہ ہم سب کو رب العالم کے انسانوں کو ہدایت عطا فرما، ہم سب کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرما، نفع دینے والا علم عطا فرما، اپنے علم پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ ذکر کرنے والی زبان عطا فرما، شکر کرنے والا دل عطا فرما، اپنی طاعت و عبادت میں مشقت برداشت کرنے والا جسم عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کو متقی اور پرہیزگار بنا، اے اللہ ہم سب کو اپنا فرما بردار بندہ بنا۔ اے اللہ نفس و شیطان کے شر سے ہماری حفاظت فرما، ایک لمحے کے لیے نفس و شیطان کے حوالے نہ فرما۔ اے اللہ تیری توفیق کے بغیر، تیری نصرت کے بغیر کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اے اللہ اپنی طاعت و عبادت کی ہمیں توفیق عطا فرما، اپنی طاعت و عبادت میں ہماری مدد فرما، اپنی طاعت و عبادت کو ہمارے لیے آسان فرما۔ اے اللہ تیری شان بہت بلند ہے اور ہم بڑے نکمے ہیں۔ اے اللہ تیری شایان شان عبادت کرنے میں اتنی بھی کوشش نہیں کرتے جتنی کر سکتے ہیں۔ اے اللہ تو ہماری اس کوتاہی کو معاف فرما اور ہماری ناقص عبادتوں کو قبول فرما۔ اے اللہ ساری مخلوق تیری محتاج ہے، تو کسی کا محتاج نہیں ہے، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مانگتے ہیں اور تیرے سوا کسی سے کوئی امید نہیں رکھتے۔ اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کی تمام ضرورتیں پوری فرما، اپنے سوا کسی کا محتاج نہ بنا۔ اے اللہ ہم سب کو، ہمارے گھر کے تمام افراد کو، امت مسلمہ کے ہر فرد کو، خاص طور سے دعا کہنے والوں کو، اے اللہ سب کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما، صحت و قوت عطا فرما، خصوصاً خطرناک قسم کی بیماریوں سے شفا نصیب فرما، خصوصاً خطرناک قسم کی بیماریوں سے حفاظت فرما۔ اے اللہ خوشحالی عطا فرما، تنگ دستی سے حفاظت فرما۔ اے اللہ تو خوب جانتا ہے کہ قرض نگاہیں جھکا دیتا ہے، اے اللہ تو خوب جانتا ہے کہ قرض کمر توڑ دیتا ہے۔ اے اللہ اپنے فضل سے، اپنے غیب کے خزانوں سے قرضوں سے سلوک دوش فرما۔ اے اللہ تو سب کی ضرورتوں سے بخوبی واقف ہے۔ اے اللہ جس کو مکان کی ضرورت ہے اس کو کشادہ مکان عطا فرما، جس کو دکان کی ضرورت ہے اس کو موقع کی دکان عطا فرما، جس کو نوکری کی تلاش ہے اس کو اس کی پسندیدہ نوکری عطا فرما، جس کو کاروبار کی تلاش ہے اس کو بابرکت کاروبار عطا فرما، جس کو کاروبار عطا کیا ہے اے اللہ اس میں برکت اور ترقی عطا فرما۔ اے اللہ جن کو رشتوں کی تلاش ہے ان کو نیک اور نبا والے رشتے عطا فرما۔ اے اللہ جن کے رشتے طے ہو چکے ہیں، کوئی بھی رکاوٹ ہے ہر رکاوٹ کو دور فرما، غیب سے انتظام فرما۔ اے اللہ غیب سے انتظام فرما۔ اے اللہ جن کو اولاد کی تمنا ہے ان کو نیک و صالح اولاد عطا فرما، جن کو لڑکی کی تمنا ہے لڑکی عطا فرما،
اور جن کو لڑکے کی تمنا ہے لڑکا عطا فرما۔ اے اللہ جن کو اولاد عطا کی ہے ان کی اولاد کو نیک بنا، صالح بنا، ملک و ملت کا خادم بنا، بہترین قابلیتیں ان کو عطا فرما۔ اے اللہ ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، اے اللہ ماں باپ کے دل کی راحت بنا، اے اللہ ان کو آوارہ اور ناکارہ ہونے سے بچا لے، اے اللہ آوارہ اور ناکارہ ہونے سے بچا لے، اے اللہ ہمارے گھروں میں چین، سکون اور سکینہ نازل فرما، اپنی رحمتیں برکتیں نازل فرما۔ اے اللہ ہر ایک کا حق پہچان کر ادا کرنے کی توفیق نصیب فرما، خصوصاً ماں باپ کی عزت و خدمت کرنے کی توفیق نصیب فرما، ہمارے درمیان اتفاق اور اتحاد پیدا فرما، ہمارے آپسی جھگڑے ختم فرما، خصوصاً ماں باپ اور اولاد کے آپسی جھگڑے ختم فرما، خصوصاً میاں بیوی کے آپسی جھگڑے ختم فرما۔ اے اللہ مال جان ایمان عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ اے اللہ کسی ظالم کو ہم پر مسلط نہ فرما، کسی بے رحم کو ہم پر مسلط نہ فرما۔ اے اللہ جو ناجائز مقدمات میں پھنسے ہوئے ہیں ان کو باعزت بری فرما، جو اپنے حق کے لیے لڑ رہے ہیں ان کو ان کا حق عطا فرما۔ اے اللہ مرتے دم تک دین حق دین اسلام پر ثابت قدم فرما۔ اے اللہ اپنے اپنے مقدرہ مقررہ وقت پر ایمان پر خاتمہ فرما۔ اے اللہ ایمان پر خاتمہ فرما۔ اے اللہ مرتے وقت کلمہ نصیب فرما، موت کی سختی سے حفاظت فرما، قبر کے عذاب سے حفاظت فرما، عرش کا سایہ نصیب فرما۔ تو اپنے بہت سے بندوں کو بغیر حساب کے بخشے گا، اللہ ہمیں بھی بغیر حساب کے معاف فرما دیجئے، بغیر حساب کے بخش دیجئے۔ اے اللہ جہنم سے حفاظت فرما، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما، پوری امت مسلمہ کی مغفرت فرما، ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما، ہمارے بیوی بچوں کی مغفرت فرما، ہمارے اعزہ اقربا دوست احباب کی مغفرت فرما، ہمارے اساتذہ ہمارے مشائخ کی مغفرت فرما، جن کا ہمارے دل میں کوئی حق ہے ان کی مغفرت فرما، اور جس نے ہم پر کوئی احسان کیا ہے اللہ اس کی مغفرت فرما۔ اے اللہ امت کے اندر بیداری اور سمجھداری پیدا فرما، اے اللہ امت کے اندر اتفاق اور اتحاد پیدا فرما۔ اے اللہ مسلمانوں کو اور اسلام کو عزت قوت اور غلبہ نصیب فرما، اس بے کسی اور بے بسی سے نجات مرحبا۔ اسلام اور مسلمانوں کے خلاف جو منصوبے بنائے جا رہے ہیں ان سب میں ناکام فرما، اسلام اور مسلمانوں کے خلاف جو سازشیں رچی جا رہی ہے اللہ ان سب میں ناکام فرما۔ اللہ کل عالم میں امن و امان سکون و اطمینان نازل فرما، خصوصاً ہمارے ملک میں اور خصوصاً ہماری اس بستی میں اور خصوصاً ملک فلسطین میں امن و امان نازل فرما۔ اے اللہ ہر وہ خیر تجھ سے مانگتے ہیں جو تیرے نبی نے مانگی ہے ہم کو عطا فرما، ہر اس شر سے پناہ چاہتے ہیں جس سے تیرے نبی نے پناہ چاہی ہے اے اللہ اس سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ جو مانگا وہ بھی عطا فرما اور جو مانگنے سے رہ گیا وہ بھی عطا فرما۔ اے اللہ اے ہم سب کو پیدا کرنے والے، اے اللہ اے ہم سب کو پالنے والے، اے اللہ اے ماں سے زیادہ محبت کرنے والے، اے اللہ اے باپ سے زیادہ مہربان، ہم اپنا دکھ تجھی کو سناتے ہیں، اپنی ہر ضرورت تیرے ہی سامنے رکھتے ہیں۔ سچ تو یہ ہے کہ تیرے سوا ہمارا کوئی ہے ہی نہیں، اور سچ تو یہ ہے کہ تیرے سوا کسی میں کوئی طاقت اور کوئی مجال ہے ہی نہیں۔ تو دلوں کی بات کو خوب جانتا ہے، تجھ پر کچھ بھی چھپا ہوا نہیں ہے۔ اے اللہ ہم سب کی خصوصاً حاضرین مجلس کی جائز مرادیں پوری فرما، جائز تمنائیں پوری فرما، جائز مقاصد میں کامیابی عطا فرما۔ اے اللہ ہر مشکل کو آسان فرما، اے اللہ ہر پریشانی کو دور فرما، اے بگڑی کے بنانے والے ہر بگڑا ہوا کام بنا دے، اے بگڑی کے بنانے والے ہر بگڑا ہوا کام بنا دے، اے قادر مطلق اے قادر مطلق ہر اٹکا ہوا کام بنا دے، ہر اٹکا ہوا کام بنا دے۔ اے اللہ اپنے فضل و کرم سے اور اپنے نبی پاک حضرت محمد مصطفیٰ
صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اور طفیل سے ہماری تمام دعاؤں کو قبول فرما، ہمارے حق میں بھی قبول فرما، اور جو دعا کے لیے کہتے ہیں ان کے حق میں بھی قبول فرما۔ آمین آمین یا رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔